تھا کہ جس اسم سے پہلے ان آ جائے تو وہ ما بعد کو جر دیتا ہے، لیکن کچھ اسماء ایسے ہیں جو غیر منصرف ہوتے ہیں، جس میں ایک اسم پہلے حدیث میں گزرا تھا عثمانہ، ٹھیک ہے، وہ بھی غیر منصرف تھا، اور یہ بھی غیر منصرف ہے معاویتا، اس میں بھی معاویتی نہیں پڑھا جائے گا، معاویتا، یہ آپ زبر دیکھ رہے ہیں، ان معاویتا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت توجہ طلب چیزیں ہیں، ان کو بہت غور سے سنا کریں، اور جب آپ حدیث پاک یاد کریں تو اس کا بہت خیال رکھا کریں، چیک کیا کریں کہ میں نے حدیث پاک میں سند کو کیسے پڑھا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو آئندہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں سند پڑھنے کا طریقہ، اس میں پھر انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں رہ جائے گی، کوئی ایشو نہیں رہ جائے گا۔ انشاءاللہ آپ اتنا نالج گین کر لیں گے، اتنا نالج گین کر لیں گے کہ آپ جب بھی یہاں پر آنے والے جتنے بھی کلمات ہیں ان کو دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ اگلے کلمات کو خود بخود انشاءاللہ تعالی درست پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ابھی میں شارٹلی آپ کو عرض کر رہا ہوتا ہوں تو آپ اس کو اسی طرح سے یاد کر لیں۔ جب ہمارا سبق آئے گا انشاءاللہ تعالی سند پڑھنے کا طریقہ، تو اس میں انشاءاللہ وہ تمام کلمات جو احادیث میں پڑھے جاتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو میں بریف کر دوں گا کہ یہ کلمہ ہو تو پھر کیسے پڑھا جائے گا، یہ کلمہ ہو تو پھر کیسے پڑھا جائے گا۔ ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، یہ جو میں انہو یا انہما کہتا ہوں جہاں، اس کو بھی بغور سنا کریں۔ میں اگر انہو پڑھتا ہوں تو آپ بھی انہو ہی پڑھا کریں، میں انہما پڑھوں تو آپ بھی انہما ہی پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ میں وضاحت انشاءاللہ آئندہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے اسباق میں آ جائے گی۔ ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، یقولو لفظ ہوتا ہے یقولو، تو میں یقول پڑھ رہا ہوں وقف کر کے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من یرید اللہ، من یرید اللہ، من یرید اللہ۔ جو آپ کو پی ٹی ایف فارم میں احادیث بھیجی جاتی ہیں ان میں بعض جگہوں پہ اعراب کے اندر وہ اس کو آپ کیا کہیں گے، پرنٹنگ میں کہیں پر کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ میں جو پڑھ رہا ہوں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، اور پی ڈی ایف فارم کے اندر اگر کہیں آپ اعراب میں اس کے مخالف دیکھیں تو اس کو اس پی ڈی ایف حدیث کے اندر درست کر لیں۔ من یرید اللہ، من یرید اللہ۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا نا آپ کو ایک تجوید کا اصول بھی بتا دوں۔ اس میں جلالت اللہ، اس کا ما قبل اگر مکسور ہو، یعنی اس سے پہلے اگر زیر آ رہی ہو تو اس میں جلالت میں حرف لام کو باریک آواز سے پڑھتے ہیں، اور اگر اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح یا مدموم ہو، یعنی اس میں جلالت اللہ تعالیٰ کے نام مبارک سے پہلے زبر یا پیش ہو، تو پھر اس کو پر پڑھا جاتا ہے، یعنی بھاری آواز سے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ، خیرا یفقہہ، یفقہہ، یہ فق، فا کو کاف سے، کاف کو ہا سے، ہا کے اوپر جزم ہے، یفقہہ، یفقہہ فی الدین، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، أَنَا قَاسِمٌ۔ اچھا، کہیں پہ آپ کوئی اور بھی حدیث پاک کورس کروا رہے ہیں، شاید آپ کی نظر سے کوئی اور وائس بھی گزرے تو قاسمٌ بھی پڑھا گیا ہو، تو قاسمٌ کی بجائے قاسمٌ یہاں پڑھنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ آگے واو آ رہا ہے، میں تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی
اگر ہم تجوید کا بھی تھوڑا تھوڑا ساتھ میں ٹچ کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کے تلفظ میں اور آپ کے تجوید کے مطابق پڑھنے میں بھی انشاءاللہ بہتری آتی چلی جائے گی. لہذا آپ نے مجھے کمپلیٹلی فالو کرنا ہے. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ. اب یہاں دیکھیں واللہ، اس میں جلالت حرف لام کا ماقبل جو ہے وہ واو مفتوح ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ واللہ اس میں جلالت کو پر پڑا جائے گا. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي وَاللَّهُ يُعْطِي. البخاری کتاب العلم. میں نے کل بھی عرض کیا تھا PDF فارم میں حدیث پاک کا مکمل حوالہ درج ہے، وہاں سے آپ اس کو ضرور ملاحظہ فرمائیں. آئیے ایک مرتبہ پھر حدیث پاک سماعت کیجئے. عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی. ترجمہ: حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. سمعت کا معنی ہے میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقولو فرماتے ہوئے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. اتنے حصے کا یہ ترجمہ ہے. سمعت میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقولو فرماتے ہوئے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ، من جس کے ساتھ، یرید اللہ ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بہ جس کے ساتھ، خیرن بھلائی کا، خیرن بھلائی کا. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ اسے سمجھ دے دیتا ہے. یفقہہ ہو اسے، یہ ضمیر ہے اسے، یفقہہ وہ سمجھ دے دیتا ہے اسے، فی الدین دین کی، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. وَإِنَّمَا یہ کلمہ حصر ہے، کلمہ حصر اس کو کہتے ہیں، کلمہ حصر یعنی اس میں فوکس کیا گیا ہے کہ صرف یا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے میں ہی. وَإِنَّمَا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میں ہی، یہ جو میں ہی کا ترجمہ ہے یہ انما کی وجہ سے ہے، اور صرف میں ہی، انا کا مطلب ہے میں، اور انما صرف یا ہی، اور صرف میں ہی قاسم تقسیم فرمانے والا ہوں، اور میں ہی تقسیم فرمانے والا ہوں. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ اور میں ہی تقسیم فرمانے والا ہوں. واللہ یعطی جبکہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے. یعطی میں جو یا ہے آخر میں، اس کو یا ضمیری کہتے ہیں، یعنی مجھے عطا فرماتا ہے. واللہ یعطی اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، اور میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے. اس حدیث پاک میں دو مضامین بیان ہوئے. نمبر ایک، دین کی سمجھ بوجھ انعامات الہیہ میں سے ہے. یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے جس کو اللہ پاک دین کے ساتھ لگن دے دیتا ہے، شوق دے دیتا ہے دین سمجھنے کے لیے، جس کو اللہ رغبت بخش دیتا ہے اور پھر اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا اس کے ساتھ ایک خاص مہربانی والا معاملہ ہے، اور اللہ پاک اس پر مہربان ہیں، اور یقیناً اللہ پاک اس پر اپنے انعام کو نازل فرما رہے ہیں. یہ اللہ کے انعامات میں سے ہے جس کو اللہ دین کا فہم عطا کر دے، دین کی سمجھ عطا کر دے، دین کے ساتھ منسلک کر دے. الحمدللہ ثم الحمدللہ تعالی آج کے اس دور کے اندر تحریک منہاج القرآن اسپیشلی ہم اپنے پلیٹ فارم نظامت تربیت تحریک منہاج القرآن سے اس وقت پوری امت کو دین کے تعلیمی پہلوؤں کے ساتھ، علمی پہلوؤں کے ساتھ، تدریسی پہلوؤں کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، منسلک کیے ہوئے ہیں. الحمدللہ پوری دنیا اس وقت تعلیمی، علمی، فکری، تدریسی
پلیٹ فارم پر نظامت تربیت کے تحت الحمدللہ 20 کورسز کر رہی ہے، جس میں حدیث پاک کا کورس آپ کے سامنے ہے، اسی طرح علم العقائد کا کورس ہے، قرآن مجید کا ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈی کا کورس ہے، تجوید کا کورس ہے، قرات کا کورس ہے، اسی طرح سے فقہ کا کورس ہے، متعدد کورسز الحمدللہ تعالی دین سے متعلق، احکامات سے متعلق، فقہ سے متعلق الحمدللہ نظامت تربیت امت کو اس وقت پرفارم کر رہی ہے۔ دین کی سمجھ بوجھ انعامات الہیہ میں سے ہے۔ نمبر 2، ساری کائنات میں نعمتیں صرف در مصطفیٰ سے ہی تقسیم ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، وَاللَّهُ يُعْطِي، اور اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کے سارے خزانے، اللہ کی ساری نعمتیں، اللہ کے سارے انعامات صرف اور صرف در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی نصیب ہو سکتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود کو حضور کے در اقدس سے منسلک کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ وہ تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اتباع کے ذریعے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کے ذریعے۔ تو جتنا تعلق ہمارا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پختہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی ہمیں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیوزات اور انعامات نصیب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا فیض یہی ہے کہ حضور کا علم نصیب ہو جائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہمیں نصیب ہو جائے، حضور کی سنت، حضور کی اتباع نصیب ہو جائے، حضور کی محبت، حضور کا ادب نصیب ہو جائے۔ الحمدللہ تعالی نظامت تربیت تحریک منہاج القرآن اس فکر کو عام کرنے کے لیے اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کے لیے، حفظ حدیث کے کلچر کو عام کرنے کے لیے مصروف عمل ہے۔ آئیے آپ بھی اس کے دست و بازو بنیں، جو میسج آپ تک پہنچ رہا ہے اسے اپنے دوست احباب تک، اپنے حلقہ اثر تک پہنچائیں، اور آپ کے گروپس کے اندر جتنے لوگ ابھی تک سائلنٹ ہیں، اسپیشلی ان کو آپ کے ذمے، اساتذہ کے ذمے، آپ ہر فرد کے ذمے یہ لازم ہے کہ وہ پرسنلی ان سے رابطہ کریں اور ان کو نہایت پولائٹلی، ہمبل طریقے سے، محبت سے ان کو دعوت دیں اور ان کو بتائیں کہ ہم کس طرف آپ کو بلا رہے ہیں اور کون سی عظیم دعوت آپ کو دے رہے ہیں۔ آئیے تو صحیح ایک مرتبہ کلاس میں شریک تو ہو کے دیکھیے، ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کر کے تو دیکھیے، انشاءاللہ پھر اگر آپ کا دل چاہے تو اس کو ضرور کنٹینیو کرنا۔ اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ جو ایک مرتبہ حضور کی اس کلاس میں، حدیث کی کلاس میں آ کے بیٹھے گا، اللہ کے فضل و کرم سے حضور کی توجہات انشاءاللہ اس کو ضرور نوازیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے، سمجھانے، قبول کرنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔